الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ بدأ الاسلام غریباً، جب اسلام آیا تھا تو غریب تھا. غریب مسافر جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، غریب مسافر اجنبی جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی اسے ساتھ دینے والا، کوئی اس کی حمایت کرنے والا، کوئی اس کا ساتھ کھڑا ہونے والا. بدأ الاسلام غریباً، اسلام کا ابتدائی دور بھی غربت کا تھا، غریب تھا. کوئی اسے اپناتے تو لوگ اسے اجنبی نظروں سے دیکھتے، حیران ہوتے، انوکھی سی بات لگتی. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، فرمایا ایک پھر وقت آئے گا میری امت میں، اس دنیا میں اسلام پھر غریب ہو جائے گا. اسلام پھر غریب ہوگا، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوگا، وہ اجنبی سے لگے گا. مسلمانوں کے گھرانے، مسلمانوں کے تعلیمی ادارے، مسلمانوں کا معاشرہ اور سوسائٹی، پوری اسلامی دنیا، غیروں کی دنیا چھوڑیے، اسلامی دنیا، آج وہاں بھی اسلام غریب غریب نظر آتا ہے. کلمہ توحید ہے، کتنے لوگ اس کے مفہوم سے آشنا ہیں کہ الا لہ الحکم، کہ فیصلہ اللہ کا ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، طاقت کی مرکز اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت ہے. القہار بڑا زبردست ہے، العزیز واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ طے کر لے ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے. زمین کا ذرہ، سمندر کا قطرہ، درخت کا پتا، اسے پوچھے بغیر نہ حرکت کرتا ہے نہ زمین پہ گرتا ہے. الا لہ الحکم. مسلمان معاشرے میں اس عقیدہ توحید، اس کلمہ توحید کے مفہوم کو جاننے والے کتنے ہیں؟ مردم شماری میں تو بہت ہیں، لیکن آج مسلمان گھرانوں میں، مسلمانوں کی زندگی میں، اسلامی دنیا میں اسلام غریب ہے. اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، فیصد لگائیے. کسی بھی سوسائٹی اور کالونی میں
کسی بھی تعلیمی ادارے میں، اسلامی دنیا میں ان بنیادی ارکان پر کھڑے ہونے والے کتنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اسلام اور کفر میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ بتایا کہ زکوٰۃ مشرک نہیں دیتا، بتایا کہ جس شخص کی زندگی میں روزہ نہیں ہے وہ کسی درجے بھی اسلامی زندگی کھلانے کے لائق نہیں، جو حج نہ کرے یہودی مرے نصرانی مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اسلام کے یہ بنیادی ارکان جس کے بغیر اسلام کی عمارت ہی کوئی نہیں۔ اسلام اجنبی ہے، سچے نبی نے سچ بتایا ہے وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ اخلاقیات، دیانت اور سچائی، اسلامی معاشرت، اسلامی معاملات، یہ تو آگے کی بات ہے۔ یہ وہ بنیادی اسلامی ارکان ہیں کہ جو اسلام میں قدم رکھتے ہی قدم رکھنے پر اس کا قدم ہونا نہ ہونا ان ارکان پر موقوف ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی کا قدم اتنا بھی نہیں بڑھا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، یہ تو یہ کہ مسلمان کی اسلام کی زندگی کا عروج ہے، کمال ہے، خوبصورتی ہے، تکمیل ہے۔ لیکن یہ وہ بنیادی ارکان ہیں جو اس بات کی شہادت ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اسلام پھر غربت میں چلا جائے گا۔ مسلمانوں کی بچیاں یا بچے اگر کسی ہندو اور عیسائی کے ساتھ چل پھر رہے ہوں، کہاں سے پہچان ہوگی کہ یہ مسلمان ہے؟ کون سی ایسی علامت ہے کہ اس اسٹیشن پہ یا اس ایئرپورٹ پہ مسلمان ہیں؟ کون سی ایسی علامت ہے کہ اس پورے فلائٹ میں مسلمان بھرے ہوئے ہیں؟ وہ یہی چیز فرق کرنے والی ہے کہ روئے زمین پہ مسلمان کہیں بھی ہوگا، کسی حال میں بھی ہوگا، وہ نماز پڑھے گا، وہ اللہ کے سامنے جھکے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے گا۔ یہی اس کی اسلام کی شہادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابتدا میں اسلام اجنبی تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، پھر اجنبی ہو جائے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، دنیا میں اسلام اجنبی ہے، اسلام کو اپنانا مشکل ہے، اسلام پہ استقامت باہمت لوگوں کا کام ہے۔ فرمایا یہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، اللہ تو نے خوش خرم رکھنا، سدا خوش رکھنا جب دنیا کو میرے طور طریقے ناپسند ہو گئے، ناگوار ہو گئے، وہ اس سے دور ہونے لگے، لیکن باہمت لوگ، باحوصلہ لوگ، انہوں نے میری زندگی اپنے گھروں میں لائی، اپنی زندگی میں لائی، اپنی غمی خوشی میں لائی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، اللہ نے خوش خرم رکھنا۔ تو میرے عزیزو، سچے نبی نے بتایا ہے، آج آنکھیں دیکھتی ہیں کہ دین پھر اجنبی ہو گئے۔ اسلام پھر غربت میں چلا گیا ہے۔ کہاں وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اسلام کی یہ بہار بھی دیکھی؟ کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے،
آج عزت اور عجوج کے جس مرتبے پہ ہیں اس کے پیچھے ہمارا اسلام ہے. کہا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام. ہماری یہ ترقی، ہماری یہ خوشحالی، یہ ہماری عزت، یہ ہمارا عروج، یہ کامیابی، یہ سب اسلام کے بدولت ہے. اور آج اور سوچ اور فکر اتنی بیمار ہو گئی، آج سوچ اور فکر اتنی بیمار ہو گئی، ذہنیت اتنی خراب ہو گئی، اسلام پہ چلیں گے تو ترقی کیسے کریں گے؟ اسلامی زندگی کے ساتھ کامیابی کیسے ممکن ہے؟ ہم دنیا کے لحاظ سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس سوچ اور فکر کی ایسی بیماری ہے، ایسا زہر پھیلا ہے کہ مسلمان اور مسلمانوں کی اولادیں اسی اسلام کو اپنی ترقی کے لیے رکاوٹ سمجھنے لگیں. احساس کمتری کا شکار، احساس کمتری کا شکار. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستم کے دربار میں گئے اور اس نے کچھ کھانے کے لیے اس کے پیش کیا تو کچھ نیچے گرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور طریقہ یہی ہے، صاف ہو تو کھا لو، ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی میں ہو. تو وہ ہاتھ انہوں نے بڑھایا، اٹھانے لگے تو ایک نے 7 کونی ماری. دنیا دیکھ رہی ہے، زمانہ کیا کہے گا، لوگوں پر تمہارا کیا تاثر پڑے گا. سبحان اللہ. کہنے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. ان احمقوں کو کیا پتا میری نبی کی سنت میں کیا عزت ہے. ان احمقوں کو کیا پتا میرے پیارے حبیب کی زندگی میں کیا عزت ہے، کیا کامیابی. انہیں کیا پتا. میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا. میرے عزیزو، اسلام کو عزت دو گے، اسلام ہمیں عزت دے گا. اسلام کی عزت کرو گے، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. اللہ کے حکموں کو اپنی عزت سمجھو گے، تمہیں دنیا میں اللہ تمہاری عزت کا ڈنکا بجا دے گا. اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، ہمیں تو دنیا پوچھتی بھی نہیں تھی. اسلام کا دامن کیا تھاما، آج یہ عزت ملی. آج عمر فرمایا کرتے تھے میں مکہ کی پہاڑیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا. خلافت کے بعد وہاں کھڑا ہوا، دوست کہنے لگے عمر کیا سوچ رہے ہو. میں کہنے لگا میں نے بتایا کہ میں یہاں پہاڑوں پہ آ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے ابا خطاب مجھ سے کہتے تھے عمر تو کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. آج اپنی قسمت پہ نازا ہوں، سچے نبی کی سچی زندگی کیا اپنائی ہے، اللہ نے آج امیر المؤمنین بنا دیا ہے. آج خلافت خلیفۃ المسلمین ہوں، عزت ملی ہے اسلام سے. میرے عزیزو، بڑی دولت ہے، قدر کیجئے قدر ہوگی، عزت دیجئے عزت ملے گی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور یہ اہل ایمان کے لیے ہیں. عزت تو دو اسلام کو اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنی غمی خوشیوں میں اللہ کے حکموں کو عزت دو، عزت ملے گی. اسلام کا موسم بہار آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ میرے رجب میں برکت دے، میرے شعبان میں برکت دے، مجھے رمضان دے دے. مہینوں پہلے اس کا استقبال، اس کی تیاری، اس کا اہتمام، اس کے لیے دعائیں، کمائی، سیزن.
سیزن ہے، لگ گیا تو پورا سال گزرے گا، وہ سیزن لگ گیا تو پورا سال اچھا رہے گا، سیزن اس کی تیاری میں رہو۔ اہل ایمان کے لیے بھی رمضان سیزن ہے، موسم بہار ہے، اسلام کی بہار آتی ہے اہل ایمان پر۔ تو میرے عزیزو، یہ 15 شعبان، یہ اس کی رات اور اس کا یہ دن اور یہ گھڑیاں، یہ سب رمضان کا استقبال ہے۔ صاف ستھرے ہو کے آؤ، تیاری کر کے آؤ، بڑے دربار میں حاضری ہے، رحمتوں کا موسم بہار ہے، صاف ستھرے ہو کے آؤ، تیاری کر کے آنا۔ رحمت کی بارش کتنی اچھی کیوں نہ ہو، برتن ہی الٹا ہو، ایک قطرہ بھی نہیں جاتا، برتن تو سیدھا کر لیا ہے گندا، پانی گرے گا، پانی کا رنگ صاف تھا، بارش کا پانی ہے، برتن گندا ہے، گدلا ہو گیا، گدلا ہو گیا۔ شعبان کا یہ مہینہ دل کے برتن کو سیدھا کرنے کے لیے ہے، شعبان کی یہ گھڑیاں دل کے برتن کو صاف کرنے کے لیے ہیں کہ رحمت کی بارش آئے تم اس قابل ہو کہ اس رحمت سے فائدہ اٹھا سکو، ورنہ تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تمہارا برتن پھر بھی خالی رہتا ہے، تمہارا دل کا برتن پھر بھی گدلا ہی رہتا ہے۔ اسے سیدھا کر لینا، اسے صاف کر لینا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا، تو میرے عزیزو، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، تیاری کیجئے، نظام بنائیے، ابھی سے رمضان کا نظام بنائیے، اپنے کاموں کو سمیٹیے، معاملات کو تھوڑا سمیٹ کے رکھیے۔ رمضان نئی زندگی، اسلام کی ایک نئی زندگی دیتا ہے، اسلام کی ایک نئی تازگی دیتا ہے، اس لیے ابھی سے اس کے لیے ماحول بناؤ، نظام بناؤ، تاکہ وہ گھڑی اس سے ہم محروم نہ ہوں، اور جو رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے ہم اس قابل بنیں کہ اس کی برکتیں اور رحمتیں لینے والے ہوں، ہم بھی، ہمارے بچے بچیاں بھی، ہمارے گھرانے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔